السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج 18واں پارہ اور سورۃ المومنون دونوں اکٹھے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ سورہ مومنون کی 118 اس میں آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور نام جو ہے اس کی وجہ تسمیہ وہ مومنوں کی صفات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مومنون ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کچھ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں سورت کے آغاز میں۔ وہ لوگ کون ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ابتدائی 9 آیات میں مومنوں کی 7 ایسی خصوصیات بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق بنیں گے۔ 7 صفات ہیں۔ دیکھا جائے تو انسان سوچتا ہے کہ 7 ہی باتیں ہیں، 7 ہی کام ہیں، تو انسان کر لے تو جنت صرف یہی نہیں کہ آپ کو اس کو میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی، بلکہ یرثون الفردوس، یہ پھر فردوس کے وارث ہوں گے۔ وارث کا لفظ ذرا تصور کریں۔ ویسے تو انسان بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے کچھ دن کے لیے سٹے کر لیتا ہے، کچھ دن کے لیے رہ لیتا ہے، اور اس پہ بھی وہ بڑا آنرڈ فیل کرتا ہے کہ دیکھیں بھی مجھے اتنی توفیق ہے کہ میں جا کے دبئی کے سب سے بڑے کسی ہوٹل میں نے اتنے دن قیام کیا، لیکن اس کے مالک تو نہیں بن جاتے، اس کا مالک تو کوئی اور ہی رہتا ہے پھر بھی۔ یہاں فرمایا یرثون الفردوس، یہ کوالٹیز جنہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیں وہ جنت الفردوس کے پھر وارث بن جائیں گے، اس کے مالک بن جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، کوئی انہیں وہاں سے نکال نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک لالچ سا آ رہا ہے نا دل میں کہ یہ کیا ہے، 7 ہی تو باتیں ہیں، یہ 7 کام ہم کر لیں گے، انشاءاللہ کر لیں گے۔ پڑھتے ہیں وہ 7 کام کیا ہیں، وہ 7 خوبیاں کیا ہیں، وہ 7 کوالٹیز کیا ہیں۔ وہ اگر ایک مومن اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ قد افلح المومنون، ایسے مومن پھر کامیاب کہلاتے ہیں، فلاح یافتہ کہلاتے ہیں۔ فلاح کا لفظ بہت ڈسکشنیبل ہے، اس کی بہت تفصیلی اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ ہماری تفصیلی کلاس میں اس پہ ہم نے کافی لمبی چوڑی بات کی ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ آتا ہے اس معنوں میں کہ جیسے زمین کو کرید کر کھود کر اس کے اندر سے کچھ نکالنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ کسان کرتا ہے۔ کسان کو اس لیے فلاحن کہا جاتا ہے، کسان فلاح کہلاتا ہے۔ تو انسان جب اپنے اندر مادیت کے پردے ہٹا کر اپنے اندر سے وہ روح ربانی کو تلاش کر لیتا ہے نا، وہ پھر وہی کام کرتا ہے جو کسان کرتا ہے، تو وہ بھی پھر یہ لفظ اس پہ صادق آتا ہے، وہ بھی فلاح پا لیتا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا مقدر بنتی ہے کامیابی۔ ان مومنوں کی، مومن تو سب ہیں نا جو کلمہ پڑھ کے ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، لیکن پھر ان میں سے
سکسیڈڈ کون ہیں، کامیاب کون ہیں، کون سکسیسفل رہتا ہے، کون خسارے سے بچ کے فلاح کے دائرے میں آ جاتا ہے، وہ کون ہے؟ پہلی بات ان کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مومن نماز تو پڑھتے ہی ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ نماز ادا کرنا تو اس کے بغیر تو کوئی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تو نماز کا فرق ہے مومن اور کافر میں۔ تو پھر مومن جو ہوتا ہے، جو کامیاب مومن ہوتا ہے، جو فردوس کے وارث بننے والا ہوتا ہے، اس کی نمازیں اور عام لوگوں کی نمازوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، وہ اپنی نمازوں میں اللہ سے چپ کے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی نماز پھر معراج ہوتی ہے نا، الصلاۃ معراج المومن ہے نا، کہ معراج پہ چلا جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی نا، وہ خشوع ہوگا۔ ایسا لگتا ہے مجھے تو کہ بس یہ قرب قیامت ہے اور خشوع واقعی اٹھا لیا گیا ہے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خشوع والی نماز پڑھتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھ لیں، بڑی بھی کوشش انسان کرے تو اگر 12 رکعت کی یا 8 رکعت کی یا 7 رکعت کی بھی نماز ہے، ایک دو رکعتوں کے علاوہ انسان میں دنیاوی سوچیں اس کے دل دماغ میں لازمی آتی ہیں۔ خشوع ہوتا کیا ہے کہ انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے، ظاہری خشوع بھی ہو، اس میں دیکھنے میں بھی لگے کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، نہ کوئی ہاتھ ہلائے، نہ کوئی بار بار پاؤں اٹھائے، نہ کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، نہ کبھی نگاہیں یوں چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھے، اس کا سطر بھی صحیح طرح سے ڈھانپا ہوا ہو۔ بعض عورتوں کو آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جائیں گی تو ٹخنے ننگے ہو جائیں گے، رفع یدین کریں گی تو یہ کلائیاں ننگی ہو جائیں گی، کبھی گردن جھلک رہی ہے، کبھی بالوں میں سے دوپٹے میں سے بال جھلک رہے ہیں، تو پھر وہ ظاہری خشوع تو نہ ہوا۔ ظاہری طور پہ بھی انسان پراپر سطر کے ساتھ کورڈ ہو کے اور ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ بلا ضرورت اپنے دونوں ہاتھوں سے تو کوئی حرکت بالکل بھی نہ کرے، بہت مجبوری میں کبھی ایک ہاتھ سے کوئی حرکت کر سکتا ہے، وہ بھی 3 دفعہ سے زیادہ نہیں۔ یہ ظاہری خشوع ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے جو کہہ رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اور ہم میں سے تو 99% لوگوں کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ 40 اسٹوڈنٹس کی کلاس سے جب میں پوچھتی ہوں آپ کو ترجمہ آتا ہے، جو 2-4 لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان سے پوچھتی ہوں التحیات کا کیا مطلب ہے، نہیں اس کا نہیں آتا، باقی کا آتا ہے۔ اچھا سمیع اللہ لمن حمدہ کا بتا دیں، ہاں بس اس کا بھی نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کہیں کہیں سے آتا ہے۔ تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا ہے اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے الگ تھلگ جگہ کا اہتمام کریں۔ خیر لمبا موضوع ہے، اس پہ اب ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ڈیٹیل اس پہ گفتگو کی جائے، بس سوچنے کی طرف آپ کو لگانا ہے کہ اس ایک یہ خوبی ہم نے اپنے آج پیدا کرنی ہے، اور آج سے انشاءاللہ عشاء کی نماز سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بے مقصد بے معنی، لغو کا اگر ڈکشنری میں میننگ دیکھیں نا، چڑیوں کا چوں چوں کرنا، مطلب کوئی کیا مقصد ہے؟ ہر وقت اب صبح جب آنکھ ہی کھلتی ہے باہر سے چوں 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 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہر وہ بات جو بے مقصد ہو، پہلا تو یہ ہو گیا۔ آپ ایک دن صرف اپنا جائزہ لے لیں کہ سارے دن میں میرے کتنے کام ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ آدھا گھنٹہ کسی سے گفتگو کر کے جب آپ منہ پھیر کے ادھر آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا باتیں میں کر کے آئیں۔ کوئی ایک بات بھی ایسی تھی جس کا کوئی آبجیکٹو تھا؟ بے مقصد کپڑوں پہ چیزوں پہ لا یعنی گفتگو، کام بے شمار ہمارے بے مقصد ہوتے ہیں۔ خام خواہی ہم نے کام اتنے بڑھا لیے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور پھر
قریانی، فحاشی، گانے، فلمیں، ڈرامے، یہ تو ہیں ہی لغو، جھوٹ، غیبت، یہ بھی لغو، مطلب ایک لمبی فہرست ہے لغویات کی، اگر آپ دیکھیں تو اس سے بچنا ہے۔ تیسری بات، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ چاہے مال کی ہو، چاہے وہ زکوٰۃ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہو، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرتی ہے۔ یہ دونوں کام کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں۔ یعنی ملک یمین کیا ہوتی ہے؟ ملک یمین کہتے ہیں لونڈی کو، اور لونڈیاں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور ان قیدیوں کا تبادلہ نہ ہو سکے، پھر اسلامی حکومت کی طرف سے وہ کسی کے ملک میں دے دی جائیں، وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ اصطلاح میں لونڈی کا یہ مطلب ہے۔ تو آج کل تو خیر لونڈیوں کا وجود نہیں ہے، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی اور 5ویں بات ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، امانت کا بھی اور اپنے وعدوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ امانت ہر چیز جو ہمیں سونپی گئی ہے، ہم اس کے بارے میں جواب دیں ہیں اللہ کے سامنے۔ ہماری صلاحیتیں، بولنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیتیں، ان سب کو ہمیں اللہ کی طرف سے امانت سمجھتے ہوئے ہر امانت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے۔ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، جہاں ہم جاب کرتے ہیں ایک ایک لمحہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، راز دوسروں کے وہ امانت ہیں، جبکہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ چیز پکڑائی ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھیں تو صرف وہی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح وعدے بھی، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدے بھی، اور سب سے بڑا وعدہ تو ہم نے اللہ سے عہد الست کیا ہے، اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدے بھی، یہ سب جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ چھٹی بات ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں کہا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اس کے ٹائم کی حفاظت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اگر ہم نماز وقت مقررہ پہ نہیں پڑھتے، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، جی بس جب میری تو آنکھ کھلتی ہے میں اس وقت پڑھ لیتا ہوں، بڑا فخر کرتے ہیں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑتا جی، بس جب بھی میری آنکھ کھلے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو اس طرح سنا ہوگا، بچوں کی بڑی خوبی بتائیں گے کہ میں نے تو بچوں کو یہ عادت پہ لگایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے نا، جتنے بجے بھی آپ اٹھیں نماز پڑھیں ضرور، چاہے 10 بجے اٹھیں چاہے 9 بجے اٹھیں۔ پھر یہ بھی تو بتائیں کہ نماز اللہ نے وقت مقررہ پہ فرض کی ہے، اس کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، جو بولتے ہیں منہ سے جو ادا کرتے ہیں ان الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کس سے بات کر رہا ہوں، اور نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں نماز ہماری ضائع نہ ہو جائے۔ یہ خوبیاں جن کے اندر ہیں، اولئک هم الوارثون، پھر یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کا سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو خصوصیات تھیں ان لوگوں کی جو فردوس کے وارث بنیں گے، جو اس کے مستحق ہوں گے، ان صفات کے حامل۔ اب اگلی بات جو ہے کہ ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں انسانی وجود کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، مٹی سے تو حضرت آدم کو بنایا تھا، پھر مٹی کا سط کیا ہے، یعنی اسی مٹی سے جو خوراک بنتی ہے وہی خوراک انسان جب کھاتا ہے تو اس سے جو سلالہ، اس کا جو سط نکلتا ہے وہی ایک قطرہ آب ہے جو باعث بنتا ہے انسان کی تخلیق کا۔ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ یہ قرار مکین کیا ہے؟ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوٹرس جو خاتون کا ہے، جو عورت کا، اسے قرار مکین کہا گیا ہے، ایک محفوظ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا۔ پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا،
پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ سبحان اللہ! یہ سارے مراحل تو باقی مخلوقات کے بھی یہی ہوتے ہیں تخلیق کے، لیکن انسان کو جب بنایا نا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق، ایک دوسری ہی مخلوق بنا کے کھڑا کیا۔ سبحان اللہ! انسان کی تخلیق اللہ کا ایک بہت بڑا، ایک دیکھا جائے تو ایک بڑے معجزانہ طریقے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس وقت تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، بس آیات پڑھ لیتے تھے، لیکن اب تو سائنس نے پروف کیا ہے نا کہ واقعی یہی مراحل ہیں جو ایک بچے کی تخلیق میں جو سامنے آتے ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی برکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، احسن الخالقین، سب سے احسن تخلیق کرنے والا۔ انسان کو اس نے بڑے ہی احسن طریقے سے بنایا، بہت ہی اچھی مخلوق، اسے تکریم انسانیت کے پھر مرتبے پہ فائز کیا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے۔ پیدا جو ہو گیا، موت اس کا مقدر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ لازم ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوا اس نے مرنا ضرور ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تمہیں اٹھنا بھی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ مر کے مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جانا ہے، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ 7 طرائق، طرائق کیا ہے؟ طریق کی جمع ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اس سے مراد وہ 7 سیاروں کی گردش کے راستے ہیں۔ چونکہ اس زمانے کا انسان 7 سیاروں ہی سے واقف تھا، اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں ہیں، اور بھی ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق کے کام سے کچھ نابلد نہ تھے۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تخلیق کے کام سے کچھ نابلد نہیں تھے، یعنی ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ بس کسی اناڑی کا ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسے سوچے سمجھے منصوبے سے پہ بنایا ہے، پورے علم کے ساتھ بنایا ہے۔ اور اس کارگاہ ہستی میں جس طرح ہمیں ہر چیز میں ایک مقصدیت نظر آتی ہے، اسی طرح ہم نے جو انسان کی بھی تخلیق کی اور جو کائنات کی تخلیق کی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم اسے پیدا کر کے اب اس سے غافل نہیں ہو گئے ہیں، ہم اس کی ساری ضروریات سے بھی واقف ہیں، اور اس کے سارے جو اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ جو بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان کی کسی حاجت سے ہم غافل کبھی بھی نہیں رہے، اور کسی چیز کو بھی ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف چلنے نہیں دیا، اور کسی چیز کی فطری ضروریات پوری کرنے میں ہم نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ہم ایک ایک ذرے ذرے سے واقف ہیں، ہم ایک ایک چیز سے ہم واقف ہیں، ہم کسی بھی اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں رہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جیسے ہم نے پانی زمین میں ٹھہرا دیا، زمین کے اندر پانی کا ایک ذخیرہ موجود ہے، سمندروں میں پانی ہے، پھر اس کا واٹر سائیکل چلتا ہے، لیکن جب ہم چاہیں تو ہم اسے غائب بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں زیر زمین پانی کم ہونا شروع ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے دوبارہ لے آئے، اللہ چاہے تو اسے ختم کر دے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَاءَ،
تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ طور سینا سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت ہے نا، یہ زیادہ تر اس کا جو مسکن ہے وہی علاقہ ہے جو طور سینا ہے، یعنی اس علاقے میں یہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس درخت کا جو کہا جائے تو اصلی وطن وہی ہے۔ یہ تیل بھی ہے، اور وہ تیل جو ہے وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ ایک عرصے تک تو لوگ زیتون ہی کو سالن کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زیتون کو ایز اے سالن استعمال کیا جاتا تھا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اور وہ ہے دودھ۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ایک مکمل غذا کہلاتی ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے یہ نکالتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان چوپایوں میں، ان انعام میں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اب اس کے بعد انبیاء کے کچھ قصے بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید اسے کچھ افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ رب انصرنی بما کذبون، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، پہلے کن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے؟ ان کا بیٹا، ان کی بیوی، فرمایا ظالموں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں یہ کتنی اذیت ناک بات ہے کہ اپنا ہی بیٹا، ایک پیغمبر کا جو ساری دنیا کو تبلیغ کر رہا ہے، اپنا بیٹا نہ مانے، اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ظالموں سے کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ انہم مغرقون، جب غرق ہونے والے ہیں۔ دعا تو نوح علیہ السلام نے کی تھی نا اس بات کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ زمین پہ چھوڑنا۔ لیکن اپنے بیٹے کو تو پتہ نہیں کس کس طرح سے سمجھاتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے، تبلیغ کرتے ہوں گے، کوشش کرتے ہوں گے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک پیغمبر کی دعا بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ بیٹا دعا نہیں کرتا تھا، بیٹا چاہتا نہیں تھا۔ اس سے ہمیں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دعا اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے جو خود بھی اپنے لیے دعا کرتا ہو، ورنہ پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور پھر یہ دعا کرنا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین،
پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، انیبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے۔ لیکن وہی باتیں یہ سب لوگ کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کر رہی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے، یہ اس شخص کو جنون ہو گیا ہے، یہ ایک تمہارے ہی جیسا بشر ہے، اس کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ اسی لیے مکی صورتوں میں یہ واقعات بار بار سنائے جاتے ہیں۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکال لیے جاؤ گے؟ بعید ہے، بالکل بعید ہے، ہی ہاتا لما توعدون، بہت دور کی بات ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، اسی دنیا کی زندگی میں ہمیں مرنا ہے اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پہ محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، رب انصرنی بما کذبون۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے انہیں کچرا بنا کر پھینک دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اسی نے جھٹلایا۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، لوط علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑی سرکش قوم تھی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام رہی ہے۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ہماری بندی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے غلام بنے رہے تھے۔ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ ربوہ، ربوہ کون سی جگہ تھی؟ یعنی ایک اونچی جگہ پہ جہاں ایک کھجور کے درخت تلے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، وہ جگہ جو سطح ایک مرتفع پہ تھی، ایک بلندی پہ تھی، اس پہ چشمہ بھی جاری ہو گیا تھا، وہاں پہ کھجور کا درخت بھی تھا۔ فرمایا کہ ہم نے اونچی جگہ پہ ان کو رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھی۔ یا ایھا الرسل، پھر تمام پیغمبروں کو اجتماعی طور پہ خطاب ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے
اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف سے پلٹنا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے، اللہ کے رستے میں خرچ کر کے، خیراتیں کر کے، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ پھر بھی انہیں یہ فکر دامن گیر رہتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو فکر رہتی ہے پتہ نہیں قبول بھی کرے گا اللہ کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کو یہ ہمارا صدقہ خیرات پسند بھی آئے گا کہ نہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بار بار یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال جس میں اس کا سب کچھ کیا دھرا درج ہے، وہ کتاب، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکارنا شروع کر دیں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، اور اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے، اور اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے اور باتیں بناتے تھے۔ راتوں کو قصہ گوئی کرنے والے لوگ آ کے پیسے لے کے، کاروبار تھا ان کا، لوگوں کو کہانیاں قصے سنایا کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہو، حالانکہ آپ نے تو 40 سال ان کے اندر ہی گزارے، انہیں آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان پہ ایک قحط مسلط ہو گیا تھا اہل مکہ، اس کا ذکر ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہوں گے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔